السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، صحیح ابن خزیمہ کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخر میں ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے گا، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور اسے روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کروائے۔ تب آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بندہ ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا کر روزہ افطار کروا دے، یا ایک گھونٹ لسی کا پلا کر روزہ افطار کروا دے، تو اللہ جل شانہ اس پر بھی یہ ثواب مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہیں، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، رب تعالی شانہ روز قیامت میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔